اب میسرہ کی تمام تر توجہ کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس نے آپ کے حوالے سے اور بھی حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ میسرہ رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا کہ سخت گرمی تھی، آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے بدستور سایہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی، وہ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ قافلے نے اپنا مال تجارت دگنا نفع کے ساتھ بیچا اور واپس مکے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وادی کے قریب وادی مرہ زہران میں پہنچے تو میسرہ نے عرض کیا، اے محمد، آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں اور انہیں تفصیل سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ پر نوازشات کی ہے، وہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکے میں داخل ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے بالا خانے میں دیگر خواتین کے ساتھ موجود تھیں۔ ان خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قریبی سہیلی نفیسہ بنت منیہ بھی تھی۔ سیدہ خدیجہ نے دیکھا کہ دو فرشتے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ اس نے یہ منظر دیگر خواتین کو بھی دکھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اب تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا مشاہدہ بچشم خود کر چکی تھیں۔ مزید برآں میسرہ نے بتایا کہ یہ منظر اسی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں جب ہم شام سے روانہ ہوئے۔ میسرہ نے پادری کی باتیں اور اس شخص کی باتیں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائیں جس کا آپ کے ساتھ خرید و فروخت میں اختلاف ہو گیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں مال تجارت میں 2 گنا نفع حاصل ہوا ہے، اور ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور عظمت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کے غلام میسرہ نے جو کچھ بتایا، آپ رضی اللہ عنہا نے خوب ذہن نشین کر لیا۔ پھر آپ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر انہیں وہ سب باتیں بتائیں جو ان کے غلام میسرہ نے بیان کی تھیں، اور امین و صادق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں جو کچھ عجیب معاملات پیش آئے وہ بھی انہیں بتائے۔ ورقہ نے ساری باتیں سن کر کہا، اے خدیجہ، تم جو کچھ بتا رہی ہو اگر واقعی ایسا ہی ہوا ہے تو میری بات غور سے سنو۔ یہ محمد اس امت کے نبی ہیں، اور تمہیں اس حقیقت کا عرفان ہو جانا چاہیے کہ اس امت میں اسی لیے نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یادوں اور باتوں میں مشغول ہو گئیں اور میسرہ کی اس گفتگو میں کھو گئیں جو اس نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بلا شبہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ مکے کے آسمان سے آفتاب اس کے گھر کے آنگن میں اتر کر ٹھہر گیا ہے، اس کا سر پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل کی آواز ان کے دل کی گہرائیوں میں اترنے لگی اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگی، تو کتنی خوش نصیب ہے، اگر اللہ نے تیرے خواب کو سچ کر دیا تو تیرے گھر میں نور نبوت ضرور داخل ہوگا، اور سے خاتم النبیین کے نور کا پھیلاؤ ہر طرف ضرور ہوگا۔ اس موقع پر انہیں ایک یہودی کی بات بھی یاد آ گئی جس نے مکے میں ایک میلے کے روز قریش کی خاتون سے کہا تھا، اے خواتین قریش، ان قریب ایک نبی منصہ شہود پر آ رہا ہے، تم میں سے کون ایسی خوش نصیب ہے جو اس کی رفیق حیات بنے؟ جس کے لیے یہ ممکن ہو اسے یہ سعادت حاصل کر لینی چاہیے۔ اب تو شواہد اور دلائل یہ اشارے دے رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، وہ اہل مکہ میں سب سے بہتر اور اہل حرم میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر نبوت ان کو نہ دی گئی تو پھر نبی بننے کا اور کون مستحق ہوگا؟ تمام پادری اور نجومی ان کے عن قریب ظاہر ہونے کی بشارت دے چکے ہیں، بلکہ وہ نبی منتظر کی علامتوں اور خوبیوں کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کے چچا کا بیٹا ورقہ بن نوفل بہت بڑا عالم کہ جس نے اپنی ساری عمر پرانی و آسمانی کتابوں کی چھان بین میں کھپا دی تھی، وہ دیگر زبانوں سے بھی واقف تھا، اس نے بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ محمد بن عبداللہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود محسوس کیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں اور قریش کے دیگر مردوں کی مانند نہیں ہیں، بلکہ انہیں سب پر امتیاز اور فوقیت حاصل ہے۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں غور و خوض کیا تو انہیں ہر لحاظ سے یقین ہو گیا کہ بلا شبہ محمد بن عبداللہ عظیم الشان اور اعلیٰ مقام پر ہیں۔ وہ عالی شان ہستی ہیں جنہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ سردار و قائد بنی نوع انسان کے نگہبان ہوں، سچی بات کہیں، امین کہلائیں، سب لوگوں سے بڑھ کر سچا لہجہ اختیار کریں، وہ ذمہ داری کے لحاظ سے تمام لوگوں سے فائق تر ہوں، گویا کہ انہیں پیدا ہی اعلیٰ اخلاق کے لیے کیا گیا اور وہ خلق عظیم اور خلق کریم کے خوگر تھے۔ انہوں نے لوگوں سے محبت کی اور لوگوں نے آپ سے محبت کی، بلکہ اپنی نرم خوئی اور اخلاقی سربلندی کی بنا پر سب کے دلوں پر چھا گئے۔ سیدہ خدیجہ کے پاس دلائل و قرائن کے انبار لگ گئے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ محمد بن عبداللہ عظیم ترین انسان ہیں اور آئندہ ایام میں وہی رسول اور نبی کے عہدے پر فائز ہو کر لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ، عزت و شرف والے، انتہائی مالدار اور قابل فخر خاندان کی چشم و چراغ تھیں، لیکن ان دنوں بغیر خاوند کے تنہا خاتون تھیں۔ وہ ایک ایسے دیانتدار ساتھی کی ضرورت مند تھیں جو ان کا ہمہ جہتی اعتبار سے معاون بنے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ اچھی طرح جان چکی تھیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی طور پر ایک پاکیزہ، سیرت، زاہد اور حیادار انسان ہے۔ یہ تمام تر خوبیاں ان میں طبعی طور پر موجود ہیں، یہ خوبیاں اکتسابی نہیں ہیں۔ ان خوبیوں کے علاوہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں بہت سی دیگر باتیں بھی تھیں، مثلاً بادل کا آپ پر سایہ فگن ہونا، خاص درخت کے سائے میں آپ کا بیٹھنا، اور بعض علماء کی طرف سے انہیں یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ اللہ کا وعدہ اپنے رسول کو مبعوث کرنے کا ہے اور اس وعدے کے ایفا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو نہایت عمدہ اور باعزت طریقے سے نکاح کی پیشکش کر دی۔ بوسیری نے اپنے حمزیہ قصیدے میں اس واقعے کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دیکھا، تقوی، زہد اور حیا آپ کی طبعی عادات ہیں، اور خدیجہ کو خبر ملی کہ بادل نے آپ پر سایہ کیا ہے اور ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں، اور انہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سیدنا محمد کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام دیا تو کس قدر عمدہ امیدیں برآئیں۔ سیدہ خدیجہ سیدنا محمد کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھیں، لیکن اپنے پیغام کو آپ تک پہنچانے کا کیا طریقہ اختیار کریں، اس سلسلے میں انہوں نے اپنی قابل اعتماد سہیلی کا سہارا لیا جو ان کی دلی رغبت اور خواہش کو خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے بلا کر اپنے دلی ارادے کا اظہار کرتے ہوئے اسے پیغام رسائی کے لیے آمادہ کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف، اعلیٰ اوصاف کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط شخصی سہارے کی تلاش کے لیے ان کی جستجو کا بھی ذکر کیا۔ بات چیت کچھ اس طرح سے ہوئی: نفیسہ، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: میرے پاس ابھی شادی کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔ نفیسہ، اگر آپ کو حسن و جمال اور عزت و شرف اور مال و دولت سے سرفراز خاتون کی پیشکش کی جائے تو آپ کو قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وہ کون ہے؟ نفیسہ: خدیجہ بنت خویلد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائیں گی؟ نفیسہ: یہ ذمہ داری میری ہے اور یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ رسول اللہ: اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں راضی ہوں، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ وہ گئیں اور جا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی رضامندی کے بارے میں بتا دیا۔ سیدہ خدیجہ نے یہ سن کر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور پیغام بھیج دیا کہ فلاں دن تشریف لے آئیں، اور ادھر آپ اپنے چچا عمرو بن اسد کو بھی دعوت دے دی کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنی نگرانی میں شادی کا اہتمام کریں۔ وہ پیغام ملتے ہی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ یوں آپ کی شادی طے پا گئی۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے کہا: اس شادی کی عظمت کو پہنچا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ وہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ راستہ صاف ہو گیا۔ سیدہ صدیقہ طاہرہ امینہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مہم آسان ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال کی پیکر، عزت و شرف کی خوگر، عقل و دانش کی سنگم، خواتین قریش کی سردار، ایک پاکیزہ کردار خاتون خدیجہ بنت خویلد کو رفیق حیات بنانے کی پیشکش کی گئی، جسے آپ نے اپنے لیے مناسب سمجھتے ہوئے قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کے چچا ابو طالب نے نمائندگی کے فرائض سر انجام